الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. یہ 13واں پارہ ہے اور سورہ یوسف یہ چل رہی ہے. 12ویں سپارے کے آخر میں یوسف علیہ السلام کی جب صفائی ثابت ہو گئی اور عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ غلطی میں نے کی ہے، گناہ میں نے کیا ہے، یوسف علیہ السلام اس سے بالکل بری ہیں، تو پھر آپ کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور عزیز مصر کے دربار میں آپ کو لایا گیا. اور 13ویں سپارے کے آغاز میں فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے اس کو برائی پر ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ شخص کے جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے. یہ جملہ جو ہے وما ابرئ نفسی، یہ جملہ یا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، اگر اس کی نسبت آپ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ بطور تواضع کے کہے، ورنہ نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے اور نہ انبیاء کا نفس امارہ ہوتا ہے. یہ محض تواضع اور عاجزی کی بنیاد پر یہ جملہ کہا گیا. اور اگر اس سے مراد وما ابرئ نفسی کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یہ پھر قول جو ہے عزیز مصر کا ہوگا جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے یہ جملہ کہا تھا، کیونکہ انسان کا نفس اس کو برائی پر ابھارتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ العالمین رحمت کر دے، اس کو بچا دے. تو معنی یہ کہ انسان نفس کی شرارتوں سے وہ بچ جاتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے. تو بہرحال جب آپ کو دربار میں لایا گیا تو عزیز مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے وزیر بن جائیں. آپ نے کہا کہ نہیں، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، زمین کی جو پیداوار ہے غلہ اناج، آپ مجھے اس پر مامور کر دیں. عمومی حالات میں عہدہ مانگنا جائز نہیں ہوتا ہے. ہمارا اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ انسان عہدہ مانگے، کوئی منصب مانگے. ہاں خود بخود مل جائے تو وہ لے لینا چاہیے، لیکن مانگ کر نہیں لینا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے یہ جو عہدہ مانگا تھا یہ صرف اس بنیاد پر مانگا تھا کہ جب ایک انسان کو اس بات کا علم ہو کہ فلاں چیز کے اندر مجھے زیادہ صلاحیتیں حاصل ہیں، اگر یہ میں اپنے کنٹرول میں نہ لوں، کسی اور کے پاس چلے جائے گا تو نقصان ہوگا. تو ملک و ملت کی افادیت کے لیے، فائدے کے لیے انسان عہدہ مانگ سکتا ہے. اور چونکہ یوسف علیہ السلام بتا چکے تھے کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑے گی، غربت آئے گی، اور غربت سے نکلنے کا راستہ اور تدبیر بھی آپ نے سمجھائی تھی، تو لہذا مناسبت یہی تھی کہ یہ عہدہ میں لے لوں. تو اس لیے یہ خصوصی حالت میں یہ عہدہ لیا گیا ہے، ورنہ عمومی حالات میں اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اور پھر جب وہ تعبیر پوری ہوئی کہ قحط سالی عام ہو گئی، حتیٰ کہ یہ قحط سالی کنعان تک پہنچ گئی. یہ کنعان جو ہے یعقوب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں بھی قحط سالی پڑ گئی. تو لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی تھی کہ اس وقت مصر کے اندر صرف غلہ مل رہا ہے، اناج مل رہا ہے. تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی جو ہے مل کر ایک عرصے دراز کے بعد جو ہے وہ مصر جاتے ہیں. اور جیسے وہاں پر داخل ہوئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم لمنکرون، جیسے وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، لیکن وہ پہچان نہ سکے. غلہ بنایا، ان کو دے دیا، اور یہ شرط لگائی کہ آئندہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، بنیامین کو. اگر بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تمہیں اناج نہیں ملے گا. یہ بھائی واپس گھر گئے، اپنے ابا سے جا کے یہ بات بتائی
کہ دوبارہ غلے کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ بھائی کو ساتھ لے کے آنا پڑے گا۔ پھر بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے جایا گیا تو باپ نے چند نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب تم مصر جاؤ گے تو سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ کہنے کی دو وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ تم سب نوجوان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو الگ الگ دروازوں سے جانا آپ لوگ۔ اور دوسری ان کی توجہ یہ تھی کہ اگر تم اکٹھے ایک ہی جگہ سے جاؤ گے تو لوگ تمہیں کہیں چور نہ سمجھے کہ چور آئے ہیں، تو لہذا الگ الگ جو دروازے ہوں گے تمہیں وہاں سے داخل ہونا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تھی، لیکن فرمایا کہ ہوگا وہی جو رب العالمین کی ذات چاہے گی۔ پھر دوبارہ جب یہ پہنچے مصر کے اندر، یہ دوسری بار آئے تھے تو اپنے ساتھ بھائی کو لے کر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا بھائی کو کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے تدبیر چلی کہ ان کی جو بوری تھی جس میں غلہ ڈالا گیا تھا اس میں انہوں نے ایک پیالہ رکھ دیا، جو بادشاہ وقت میں پیالہ ہوتا تھا وہ رکھ دیا۔ یہ ایک تدبیر انہوں نے چلی تھی ایک اچھے کام کے لیے اور اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے۔ اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو اعلان کیا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، ان کو بھی روک لیا گیا، اور جب ان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ ان سے برآمد ہو گیا، اور اس کا جرم یہ رکھا گیا تھا کہ جس کے پاس پیالہ نکلے گا وہ قیدی بن جائے گا۔ تو اس انداز سے یوسف علیہ السلام نے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہوئے۔ اب جو بڑا بیٹا تھا یعقوب کا وہ بھی پریشان ہوا کہ ابا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آنا ہے، اب وہ بھی بادشاہی کے قبضے میں چلے گئے، تو کہا اپنے بھائیوں سے کہ تم گھر چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گا، میں کیا منہ لے کے باپ کے پاس جاؤں گا۔ تو اس طرح تین بیٹے یعقوب علیہ السلام کے گم ہوئے، یوسف، بنیامین اور بڑا بیٹا ان کا جو ہے۔ جب یہ بھائی وہاں پہنچے ابا پریشان تھے پہلے سے، لیکن کہا کہ فصبر جمیل، پھر دوبارہ آپ نے صبر کیا۔ اصل میں آپ خواب کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ جو خواب دیکھا ہے اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ اور پھر بیٹوں کا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہا کہ جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ پھر تیسری دفعہ دوبارہ مصر آئے تھے یہ لوگ، یہ آخری دفعہ آئے تھے مصر غلہ لینے کے لیے، اور بادشاہ سے کہا یوسف سے کہ ہمارے پاس جمع پونجی بہت تھوڑی سی ہے، ہم لوگ غریب ہو چکے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کیجیے، ہم پر رحم فرمایا آپ نے۔ تو اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کو ترس آیا اور آپ نے ان سے ایک سوال کر لیا۔ وہ سوال یہ کیا تھا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے کیا کردار ادا کیا تھا یوسف اس کے بھائی کے ساتھ جو ہے۔ جب یہ سوال ان کے سامنے ہے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ سوال اتنی پرانی بات کی کیسے آ گئی، تو انہیں شک لگا، تو کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہاں پر بھی اظہار کیا اپنے بھائیوں کے سامنے کہ میں ہی یوسف ہوں علیہ السلام۔ اور آگے جو فرمایا کہ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، احسان اللہ کا کیا ہوا ہے۔ میں کنویں میں ڈالا گیا، مجھے خاتون نے اپنے ساتھ برائی پر مجبور کرنے کی کوشش کی، مجھے جیل میں ڈالا گیا، یہ تمام چیزیں میں نے برداشت کی، اللہ رب العالمین نے اس کے صلے میں عطا کیا ہے کہ مجھے مصر کا خزانچی بنا دیا ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے یہ، ورنہ تم نے مارنے کی پوری کوشش مجھے کی تھی۔ اور آگے دو جملوں میں پوری زندگی کا خلاصہ سمجھا دیا کہ انہ من یتقی ویصبر، جو انسان متقی اور صابر بن جائے اللہ اس انسان کو تمام مشکلات سے نکال دیا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی چڑھائی نہیں کی جائے گی، تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ پیغمبر کا کردار ہے میرے بھائی۔ پھر اپنے قمیض اتار کے دی کہ یہ لے کر جاؤ اور ابا کے منہ پہ ڈال دینا اور ان کو مصر لے کے آ جانا۔ جب یہ چلے بھائی قمیض لے کر تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو ہے بھائیوں نے آپ کو ملامت کی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں رب العالمین کی شان دیکھیے کہ کتنے دور مصر بیٹھے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور باپ ان کنعان کے اندر تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ قمیض کے ذریعے خوشبو پہنچائی ان کو، یہ محض کرامت کی بنیاد پر ہے، اور یہ ایک اعجاز تھا یہ، اور انبیاء کا معجزہ ثابت ہوتا ہے یہ۔
پھر بھائی جو ہے یعقوب علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور 40 سال آپ وہاں رہے اور اپنے والد کو انہوں نے تخت پر بٹھایا اور پھر تمام نے یعنی 11 بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے یہ وہ خواب کی تعبیر تھی جو آپ نے دیکھی تھی. اور آخر میں ان کی چند دعائیں ذکر کی ہیں کہ قد جعل ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، یعنی جیل کی زندگی جو میں نے گزاری ہے آج میں خزانچی بنا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے. یہ نمبر 2 ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور ہم میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ہمیں ورگلایا، وسوسے پیدا کیا. دیکھیں یہاں پر بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، یہ میرے بھائیوں نے جو کردار ادا کیا تھا یہ شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر ادا کیا تھا. یعنی اس موقع پر بھی اس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. اور آگے فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے اللہ بادشاہ بھی تو نے عطا کی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی تو نے مجھے عطا کی ہے. یہ سارا تیرا فیضان ہے، ورنہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آخر میں جو دعا کی وہ بڑی قابل غور دعا ہے. وہ ایسی دعا ہے کہ ہر انسان اس کا محتاج ہے، ولی ہو، نبی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا مرد ہو عورت ہو. وہ دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے موت آئے اسلام پر آئے اور کل قیامت کے دن مجھے صالحین کے ساتھ جمع فرما دینا. یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ سب سے بہترین دعا ہے. یہ ہم جنازے میں یہی پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، کہ یا اللہ زندہ رکھ اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی آنی چاہیے. یہی دعا آپ نے فرمائی تھی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اس کے بعد آخر میں العالمین نے سورہ یوسف میں خلاصہ نکالا، وہ یہ ہے چونکہ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی صورت جب مکہ والوں نے اپنوں نے اللہ کے پیغمبر پہ ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے. ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام پر بھی اپنے بھائیوں نے ظلم و ستم کیا تھا. پھر وہ دن دور نہیں تھا کہ یہی ظلم کرنے والے عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ان کے سامنے آئے ہوئے تھے. تو دن دور نہیں ہے کہ مکہ فتح ہوگا. یہ سارے جو آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے یہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ جا کے معافی مانگیں گے. یہ خلاصہ ہے سورہ یوسف کا. جو اس کے بعد سورہ رعد ہے. سورہ رعد کے بارے میں جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مرض الموت میں ہو، اس کی روح نہ نکل رہی ہو، اس موقع پہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے. اور وہ ایسا کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو انسان ایسے انسان پر جو مرض الموت میں ہو، زندگی موت کشمکش میں ہو، اس کے سامنے یہ سورہ پڑھی جائے، اللہ رب العالمین اس کے موت کے مراحل آسان کر دیتا ہے، اس کی تکلیف اللہ رب العالمین ختم فرما دیتا ہے. یہ جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے. اس سورہ میں اللہ العالمین نے شروع میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ہمیں نظر نہیں آتے ستون جو ہے، اور اللہ نے سورج و چاند کو مسخر کر دیا ہے. اور مزید فرمایا کہ ہم آسمان سے ایک پانی اتارتے ہیں لیکن زمین سے مختلف انواع کے ہم نباتات پیدا کرتے ہیں. پانی ایک ہوتا ہے لیکن پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ رنگ و رسم ان کے الگ ہوتے ہیں، ذائقے ان کے الگ ہوتے ہیں، حالانکہ پانی ایک ہے. یہ رب العالمین کی یہ شان ہے. اور یہ اپنی نشانی بیان کر کے رب العالمین سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب سارے کام رب العالمین کی ذات کر رہی ہے تو لہو دعوت الحق، پکارنا بھی اسی کو چاہیے، وہی ہمارا معبود ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ انسان پیاسا ہو اور وہ پانی کے قریب نہیں جاتا، پانی کو طلب کر رہا ہے. جیسے پانی سے قریب نہیں آ سکتا ہے تو ایسے یہ معبودان سے قریب نہیں آ سکتے ہیں. اور پھر یہاں ایک اور چیز بیان کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی اس وقت تک حالت بدلتا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی قوم اپنی حالت بدل نہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم سے نعمت چھینتا نہیں ہے. کوئی بھی نعمت دی ہو، مال، علم، حسن، جوانی، اللہ چھینتا نہیں ہے جب تک یہ قوم اللہ کی نافرمانی نہ کرے. جب یہ نافرمانی کرے گی اپنی نعمت ہم چھین لیا کرتے ہیں. اللہ اس کی مثالیں قرآن مجید نے بہت ساری بیان فرمائی ہیں. یہ کتنی ایسی قومیں تھیں ہم نے ان کو انعامات دیے، ان پر ہم نے فراوانیاں کی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ساری نعمتیں ان سے چھین لی تھی. اس کے بعد سورۃ ابراہیم ہے. فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، کہ یہ قرآن کی شان بیان کی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے آپ پر نازل کیا اس کو تاکہ آپ اس کے ذریعے
لوگوں کو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ دو باتیں، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ لوگ جو اندھیروں میں شرک و بدعات اور کفر کے، وہاں سے نکالا جائے نور کی طرف۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے یہ۔ اور یہ نکالا کیسے جائے گا؟ دو چیزوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنایا آپ، جب آیات سنیں گے ان کے دل میں جو اندھیرے وہ چھٹ جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے اندھیروں سے نکالنے کا کہ ان کے سامنے سابقہ انبیاء کے واقعات سنائیے آپ، ان کے اقوام کے واقعات سنائیں۔ تو اس تناظر میں العالمین نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کو دعوت دی گئی، لیکن اس قوم نے تسلیم نہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور آل فرعون کے پانی میں غرق کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو اندھیروں سے نکالنے کے دو راستے ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جائے اور ان کو سامنے سابقہ انبیاء کے اور قوموں کے واقعات سنائے جائیں۔ اور دوسری بات یہاں ارشاد فرمائی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ کوئی بھی انسان اگر راہ راست پر آئے گا تو وہ آپ کے مرہون منت نہیں ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی انسان ہدایت پر آئے گا، جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہے میرا پیغمبر اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ابو طالب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹے کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لوط اور نوح کی بیویوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سارے انبیاء کے تعلقات والے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ تو کسی کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا، کسی اور کے حکم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھا کر عطا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ تو اللہ جس انسان کو نعمت دے اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تعریف کی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے پیغمبر طویل قیام کیا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بالکل معصوم بنا دیا ہے، ساری خطائیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ شاکرا لانعمی، کہ ابراہیم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ تو فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں بڑھا کر عطا کروں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا پھر عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔